خطیب اسلام، ترجمان آل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب سوراد سامنے خطاب فرمے سن اور ضلع حافظ آباد بڑا دور دا سفر ہے، لاہور کو گجرانے دے قریب تے اتنا دور دا سفر کر کے تشریف کرنا ہے تو ماشاءاللہ سارے تر و تازہ بیٹھے ہوئے اچھا لو اور ترابی صاحب دا بیان سنے میں ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو ہے اور بالکل آج دہی دور اندر یہ ضروری ہے یہ گالی کرنا سارے علیہ سو فائدہ بڑھاتی سی نعرہ تکبیر تھوڑا نیا اچھا تو پتہ ہے میں ٹائم بچیندہ اور انہوں نوجوانے کو ماکشرہ دا اچھا لایا کرو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت دینی مدارس اکابرین علماء دیوبند نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سونے جگ تے ہوئے کروڑا پر سب تیرے تو تھلے تیری ساریاں سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے میرے نبی نو ویکھیا وددا جاوے جبریل رکے پیا تھلے جس دم اونوں جاندا ویکھے آکھے بلے بلے ساری دنیا رب رب کر دی تے رب تینوں سنیرے گھلے ساری دنیا رب ول تک دی تے رب تک دائی تیرے ولے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سبحان اللہ واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں وقت بڑا کم ہے ایک جلسے کا وقت کم ہے اور ایک دنیا کی زندگی کے اندر انسان کا وقت بڑا کم ہے جو گزر گیا اب جو باقی ہے اس کی قدر کرو اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کی پابندی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جو دراہٹیں شاہییں خزانے مال القاب جاہ و جلال عزتیں سپورٹر ووٹر عہدے کونسلرییں ساری کی ساری جب کفن پہنانے کی تیاری کی جاتی ہے تو جو کپڑے تن سے اتارے نہیں جاتے پھاڑے جاتے ہیں ان کپڑوں میں لپیٹ کر ساری چیزیں گھر کے کونے پر رکھ دیتے ہیں اب جو جنازہ میں شامل لوگ تجھے سلام کیا کرتے تھے نا اب تیرے پیچھے لاکھوں باتیں کرتے جا رہے ہیں تو سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا زندگی ایسی گزار کے جا ہر آنکھ پر نم ہو ہر آنکھ میں آنسو ہو ہر کوئی تجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے حالت اپنے سامنے ہے لوگوں کا دیکھا دیکھی آپ کے سامنے ہے کہ اب لوگ مرے ماں باپ کو نہیں بخشتے کل خانی میں بیٹھ کر ماں باپ کی بدخوئیاں کرتے ہیں پیو تا ہاں میرا پر چنگا کم کہیں نہیں کیتا تقسیم جڑی ونڈ ہے نا زمین دی صحیح نہیں کر کے گیا یہ باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے جو ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اپنے باپ کی دستار پہنے تو ان بے وفاؤں کے لیے دنیا کی زندگی سے ناکام ہو کر لوٹنا یہ کوئی عقل والی بات نہیں اولاد کے سہارے اور اولاد کے بھروسے پر رہ کے کہ یہ بعد میں میرے ختم دلوائے گی یہ بعد میں مجھے یاد کرے گی یہ بعد میں مجھے پڑھ پڑھ کے بخشے گی جن لوگوں کی جوانی میچ دیکھتے گزری ہو انہوں نے قرآن پڑھ کے تھوڑی بخشنا بڑا تعجب بڑی عجیب بات یہ تمہاری کمائی جب قرآن پہ نہیں لگے گی تمہاری کمائی جب دین پہ نہیں لگے گی تو کبوتر بازیوں پہ لگے گی تمہارے بیٹے یہ کبوتر پال رہے ہیں اللہ نے ان کو کبوتر پالنے تھوڑی بھیجا تھا یہ تو غازی تھی قرآن کے مجاہد تھے دین میں اپنی طاقت آزمانے والے تھے روڈوں پہ پڑے بچوں کو تم نے اپنے حرام کھلایا طاقت تمہاری غذا میں کوئی نہیں آنکھ سے آنکھ ملا نہیں سکتے بیٹے کو غلط کام سے روک نہیں سکتے وہ کہے گا پتر ابا پہلا تو سیدھا ہو نا جب باپ کو تاش کھیلتے دیکھے گا تو باپ کی طاقت نہیں ہے کہ بیٹے کو کہے کہ تو نماز پڑھ
جب اس نے ساری زندگی دیکھا کہ میرے باپ نے پکوڑے تلتے تلتے زندگی گزار دی، جلے بناتے زندگی گزار دی، کمادوں اور کھیتوں میں زندگی گزار دی، وہ تیرا بچہ تیری بڑھاپے میں تیرے سامنے نمازیں اور سجدے اور اعتکاف کرے گا؟ سوال ہی پیدا۔ اس نے جہاں اپنے باپ کو بیٹھا دیکھا وہ سمجھا کہ یہی بہتر جگہ ہے، میرا پیو بھی تھا، میں بھی تھا۔ اس سے امید نہ رکھ یہ قرآن پڑھ کے تجھے بخشے گا، بلکہ آپ نے اپنی اولاد کو ایسا تیار کیا ہے کہ آپ کی اولاد مرنے کے بعد ایسے کام کرے گی، فرشتوں کے تانے ملیں گے، ایسی چھوڑ کے آیا ہے۔ مزاج کو بدلو، زندگیوں کے رخ کو بدلو۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہیں دوڑے ٹپے سناؤں، شعر سناؤں، تمہاری جیب سے 10 10 20 روپے لوں، میرا بھی دل چاہتا ہے، میرے بھی بچے، لیکن مجھے کیا فائدہ؟ 200 300 400 500 700 1000 2000 میں تمہیں شعر سنانا، قرآن سنانا۔ لیکن محبت ہماری اتنی ہے، امیر بھی بیٹھے ہو، غریب بھی بیٹھے ہو، نعت خان نے نعت پڑھی، اس معاملے میں 10 روپے سب کی جیب سے نکلے، خدا کو لو ساری زندگی دی خیرہ منگ دیو تے اللہ نو جمعے والے دن تھوک لا کے انگلی تے 10 روپے دا نوٹ دیں، وہ بھی تھوک لگا کے، ابھی اب تھوک لگا کے، پوری انگلی کو تھوک لگا کے، وی نہ چلے گا۔ اللہ کو لو منگے، اللہ بھیج چھپڑ پھاڑ کے کوئی ایسا کہ وڈا گا کے بھیج، ایسا چھرا پھیرا کے اٹھ نہ سکے، گھر ہی نہ جا۔ چٹی پگڑی چٹا جوڑا، مولوی ویکھ کے ارک جاندا ہے کہ حاجی صاحب نماز تو بعد کے فیصلہ سنانا، نماز تو بعد چھٹی نہ ہو جائے، اور نبی دی شان گھٹ بیان کردا ہے، حاجی صاحب اگاں آؤ، اوسا صاحب اگاں آؤ، کتھے گھر لے کے جانا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نہ وہ نمازیں رہی نہ سبے رہی نہ نمازی رہے۔ منہ ملاحظے کی تقریر ہے، خوشامدی تقریریں ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے ہمارے علماء دیوبند کے اندر ایک مصیبت آ گئی، ہر تقریر کے بعد چندہ، ہر تقریر کے بعد چندہ، جلسے دا چندہ کر دو، مدرسے۔ میں نو تے پاکستان دے اندر 28 سالان دے اندر کوئی مدرسہ امیر نظر نہیں، مولوی بھکھا ہے، مدرسہ غریب ہے، تے سارے طالب علم یتیم ہیں، باویں ابے اتھے چودھری ہون تو جی بچیاں دے پیو نوں پہلے مار دے۔ تمہیں پاکستان میں کوئی مدرسہ ایسا بھی ملے گا کہ جہاں یتیم نہ پڑھتے ہوں؟ علماء کرام سے میں عرض کروں گا، چندہ تو میں کراؤں گا بابو، تو سانو مانگت مولوی بنایا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اساں ہی کملی رہ گئے ہیں، لیکن یار اپنی ذات کے لیے خودداری ہے، گھر دے اندر مرچاں کوئی نہیں، مینوں منگ دیا شرم آ۔ قرآن صرف مسکیناں دا رہ گیا، فقیراں دا رہ گیا، غریباں۔ قرآن کی پہچان ہی لنگڑوں سے ہوتی ہے، قرآن کی پہچان ہی یتیموں سے ہوتی ہے، قرآن کی پہچان ہی مسکینوں سے ہوتی ہے۔ اتنا قرآن کریم کی عظمت کو مت گراؤ۔ یہ ہاتھ تو اللہ سے مانگنے والے تھے، مخلوق کے در پہ کہاں سے کھائے۔ ایک اپنا وقار، ایک شخصیت۔ میں 600-700 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا، آپ کو یاد دہانی کراؤں جی، مسجد ہے قاری علی محمد، بیچارے دیکھ کے ترس آتا، غریب ساتھی، مسجد بنائی، جلسہ کراتا ہے، 1 سال کے بعد سالانہ جلسہ ہے، حضور کی محبت، اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، علماء نے مصطفیٰ کی، نبی کے غلاموں کے غلام کی باتیں بتلاتے ہیں۔ اس کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، آپ لوگوں کو بغیر مانگے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ قاری صاحب کداں جلسہ کرنا ہے، کماد ماشاءاللہ تیار ہے، جب کماد نہیں تھا تب بھی رو رہے تھے، ہے تب بھی رو رہے ہیں، روتے رہیں گے، یہ قوم روتی ہے، اسے جوتیاں مارو تب بھی روئے گی، نہ مارو تب بھی نہ، رونا ہے قسمت دے اندر، کیونکہ ماں دی گودی روندے آئے، پیو نے قریب نہیں کیتا، پیو نے رلایا، ماں نے رلایا، محلے والوں نے رلایا، جڑی سوانی تسی گھر دے اندر زال لے کے ہے وہ بھی رواندی بھائی، وہ کڑا ہسان دی، سویرے گھروں نکلو شامی گھر آؤ، ایویں جب پٹھا تندور نہیں پیا ہوندا این کر کے استقبال کرے۔
محلے والی نے کہندی میں گھر جاون دے شودے دے آن دا وقت ہو گیا. لے یہ شودا کون ہے بھائی؟ تم نے قرآن کی دولت نہیں، تم نے بتلایا نہیں. خدا کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کی اطاعت کا. تو سا دسیا ہی کوئی نہیں. تو سا سمجھا کہ او پیر دی جتی ہے تڑے سامنے کوئی نہیں کہندی، او بھی آندی ہے بھوکن والا کتا ہے. آسی روٹی کھاو سی ساڑھے تے بھونک سی بھونک کے چلا جائے گا. چل دے چل. نہ شرم رہی نہ حیا رہا. اس چہرے پر تو گھونگٹ ہوا کرتا تھا، اس چہرے کو دیکھ کے پیار آیا کرتا تھا. اس کے پاس ایک ایسی گود تھی جس گود میں خدا کے ولی آنکھیں کھولا کرتے تھے. اجاڑ ہے ہر طرف، شرمندگی شرمندگی، ندامت ندامت. بازاروں میں ایک چائے کی پیالی کے لیے اتنا منہ ملحظہ، اتنا خوش، اتنا استقبال، اتنا پیار. بچھ جاتے ہو. میٹھا کیسا ہے، نمک تا تیز نہیں، دودھ سادہ خالص ہے. یہ پیار اپنے گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں سے کیوں نہیں کرتے؟ بپھرے اونٹ کی طرح گھر میں جا کے بیٹھتے ہو. معاف کرنا، تیری بچی جب تک تیرے پیٹ کی دوزخ بھر نہ جائے، نہ تیری بیٹی بات کرتی ہے، نہ بیٹا بات کرتا ہے، نہ گھر والی تیرے پاس. یہ کوئی زندگی ہے؟ 50 سال ہو گئے جنہوں ویاہ کے لے آئے، آج تک دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. 2-3 لٹکا کے پورے گاؤں کا گند اکٹھا کرنا یہ عزت نہیں ہے. تیرے گھر پر نظر پڑے اور گھر کے افراد پر نظر پڑ کے دیکھنے والوں کو اللہ یاد آ جائے، یہ عزت. بڑی بڑی دستاریں قیامت کے دن جب اس نے یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا تو بڑی بڑی دستاریں زمین پہ گری جائیں، بڑے بڑے نماز کے نشان پیروں میں گرے. آجا اپنے حق کے بارے میں بعد میں سوال کروں گا. میری مخلوق کا حق تو نے کیسے ادا کیا؟ جب بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دے گا اور بغیر سینگ والی بکری آئے گی، اللہ اس سینگ والی سے پوچھ اس نے مجھے کیوں مارا؟ زمینیں ہڑپ کرنے والے ہر سال زمین کو ہموار کر کے ٹرالی سے کٹ مار کے تھوڑی سی زمین اپنے اندر لینے والے، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ رات کو پانی کا وارا لگاتے ہو اور 5-4 منٹ اوپر پانی کرتے ہو، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ سب نے سامنے. بابو یہ پگڑی تب اچھی لگتی ہے، جب پگڑی جس سر پہ اچھی تب لگتی ہے جب اندر لقمہ حلال کا گیا ہو. یہ دنیا والوں کو سونی لگ رہی ہے، اللہ اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. لوگوں کی مجبوریاں سمجھو. اگر اللہ نے پانی زیادہ دیا تو کسی غریب کا 1 بیگھہ 1 ایکڑ ہے تو فی سبیل اللہ دے دے، بغیر سود کے اسے پانی دے دے. کہ یار بجلی کا بل آئے گا، جتنا ہو سکا دے دینا. یقین کر پھر اللہ جو دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے اس کا بل قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں نہیں پکڑائے گا. ہر ایک سے بچ کے مل. اگر اپنے حق ہے تو معاف کر دے، اور کسی کے ذمہ، کسی کا حق تیرے ذمے ہے تو راتوں کو سونا چھوڑ دے. اللہ موت آ گئی تو 1 پائی کے بدلے 500 مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی. ارشاد فرمایا حضور نے مفلس آدمی جانتے ہو کون ہے؟ کہا جی وہ جس کے پاس مال کوئی نہیں. فرمایا نہیں، قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا، حقدار آ جائیں گے، حق کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے کھڑا تھا، پہاڑوں جتنے گناہ لے کے کھڑا ہوگا. یہ غریب آدمی ہے قیامت. ایسی ہستی کو اللہ نے آپ میں اور ہمارے میں بھیجا جس کا ہر کام اللہ نے باعث رحمت بنایا. اخلاق دیکھو اعلیٰ، ادائیں دیکھو اعلیٰ، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو اعلیٰ. انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت میں رہا. انس کبھی کچھ کہا کہ مارنا تو دور کی بات ہے، 10 سال میں کبھی آنکھ کی گھوری سے دیکھا بھی نہیں.
اگر آنکھ کی گوری ہوتی مزاج کے سخت ہوتے جلالی بابا بن جائے. جلالی بابے بتھیرے نا جی سارے جلالی بابے بنے سارے جلالی بابے لگے ودے سارے جلالی بابے گھٹ کوئی بھی نہیں کریں گا. کوئی بیوی تے جلال کوئی بچوں پر جلال اپنے غصے اپنے گناہوں پر بھی کبھی جلال آیا غیر کی طرف دیکھتے بھی کبھی جلال آیا کسی کی ماں بہن ایک کرتے وقت کبھی جلال آیا اسکرین والا شربت بیچتے وقت جلال آیا بھوسے میں پانی کا چھڑکاؤ لگاتے وقت جلال آیا گنوں کی ٹرالیوں کے پیچھے گنا کھینچتے وقت بابو جتنے گنے کے رس کے قطرے تیرے اندر جا رہے ہیں اتنا تو حوض کوثر کے پانی سے دور ہو رہا ہے جلال آیا کس نے تجھے کہہ دیا کہ گنا کھینچ اور چوپنا شروع کر دے قیامت کے دن تجھ کا اللہ کے کیا پتا تیری 70 سال کی نمازیں ایک گنے کے بدلے چلی جائیں دے گا کوئی مولوی بتاتا ہی نہیں کوئی مولوی دستا ہی نہیں نلکا لوانا ہے درخت کٹوانا ہے دیوار کھڑی کرانی ہے چندہ دیو پر چندہ دیو چندہ دیو چندہ وہ تو شکر ہے گھر والی دینا فرض کوئی نہیں ورنہ چندے گھر والی مانگ لیندے دیو چندہ بوڑی بے چندہ 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 تھوڑا بھی کیا قصور ہے تو سم یکے پہ کی کرتا لی اور کیا کر سانو بھی لفاف بہت وقت تک نہیں ملنا جب تک چندہ کٹھا کرنے اخلاق مزاج اپنے بہتر بناؤ خدا کا قرآن کہتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ چوتھا پارہ پڑھ کے دیکھو خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں میرا محبوب اگر ہم آپ کا مزاج ذرا سخت کر دیتے طبیعت کے اندر تیزی دے دیتے چڑچڑا پن دے دیتے بات بات پہ جھڑکنا آپ شروع کر دیتے تو مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے انسان تو کیا جانور بھی تیرے پاس آ کے دکھڑا نہ سناتا ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا اتنا نرم بنایا اتنا شفیق بنایا کہ اونٹ بھی رسی توڑا کر تیرے دربار میں آ گیا اسے پتہ ہے سکون یہاں ملے گا اسے پتہ ہے سنی یہاں جائے گی اسے پتہ ہے مجھے خیر اس دروازے سے ملے گی حضور کے کان میں آ کے اپنا دکھڑا سنا رہا ہے میرا محبوب اگر غصے والا ہوتا تو اونٹ تیرے کان میں آ کے اپنا دکھڑا نہ سناتا اگر مزاج کے سخت بنا دیتے تو وہ بلبل کے بچے اس صحابی نے گھونسلے سے نکال لیے کہ میرا نبی اگر مزاج کا غصے والا بنا دیتے تو بلبل تیرے کان میں آ کے نہ چہچاتی نہ تیرے کان میں آ کے چی چی کرتی اور آ کے تجھے اپنا دکھڑا نہ سناتی اس بلبل کو بھی یقین تھا ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ پیار کملی والے کی جھولی سے ملے گا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر مزاج کا سخت بنا دیتے تو تیرے پر روزانہ کچرا ڈالتی ہے میرے محبوب تو اس کی دروازے کی جا کے کنڈی نہ بجاتا ماشاءاللہ ولی ابن ولی اللہ جزائے خیر عطا میرے محبوب اگر مزاج کا سخت بنا دیتے تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کہاں فقیر کے دروازے پر کہاں غریب کے دروازے پہ جا کے آپ اپنا دکھڑا اس کا دکھڑا سنتے روزانہ کچرے کے روزانہ کوڑے کے دابڑے بھر بھر کے پھینک رہی ہے ایک دن اس نے نہ پھینکا میرا محبوب تو نے جا کے دروازہ بجا دیا عورت بیمار پڑی ہے جن ہاتھوں سے کچرا ڈالتی ہے بچی کو اشارہ کرنے لگی دیکھ دروازے پہ کون آیا دروازے کی جیری میں دیکھ کے اچھلنے لگ گئی وہی محمد آ گئے جن پہ تو دابڑے بھر بھر کے کوڑا ڈالتی ہے
دوبارہ دروازہ بجایا کملی والے نے، ماں اٹھی بستر سے دیوار کے پیچھے ہو گئی، کمرے میں دیوار کے پیچھے ہو گئی، دروازہ دوبارہ بجا، دروازہ کھول کے معصوم بچی ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اماں بیمار ہے، تیرے جیسا شفقت کا سایہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا، ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتی ہوں، غلطی میری ماں کی، معافی میں مانگتی ہوں، معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، رونا شروع کر دیا۔ برادریوں پر لڑنے والوں، زمین کے تنازع پر لڑنے والوں، مکان کی دیوار کھڑی کرنے پر لڑنے والوں، تمہارے گھر کے آگے کوئی پانی کا قطرہ پھینک دے، پانی چھڑکاؤ کر دے، کسی کا غلطی سے کچرے کا دابڑا گر گیا، جھگڑے فساد کرنے والوں، تھانے کچہری میں فیصلے کرنے والوں، قرآن پاک پہ قسمیں اور ہاتھ اٹھوا کے وعدے لینے والوں، کیا جواب دو گے اس نبی کو جو بچی کے ساتھ وہیں بیٹھ کے رونے لگ گئے؟ فرمایا تیری ماں کہاں ہے؟ دیوار کے پیچھے تیرے ڈر کے بیٹھی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جا اپنی ماں کو جا کے کہہ دے محمد زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت رسالت۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ چودھریوں اپنی آواز دیکھو، اپنا انداز دیکھو، کالی کملی والے کا انداز دیکھو۔ نبی کی مجلس میں آ کے کوئی پیشاب کرنے والا درے نہیں مارے، مسجد خراب نہیں ہو گئی، دھکے دے کے نہیں نکالا، بلکہ اپنے غلام اپنے یار سے کہا مسجد کی جگہ دھو دے۔ آنے والوں کو کتنے انعام و اکرام سے نوازا۔ جانے والا جب اپنی بستی میں جا رہا ہے، اللہ اکبر، واقعہ تمہیں سنا دوں، ذباب ابن سالبہ مسجد نبوی میں آیا، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہمارے سامنے ہمیں جانتا نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار باہر نکال لی، کہنے لگے آج میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا عمر رہنے دے، یا تو پہلے منع کرتا، اب کر رہا ہے تو اس کو کرنے دے۔ پیشاب سے فارغ ہوا، آپ نے قریب بلا لیا، یوں نہیں فرمایا پیشاب کیوں کیا، یوں نہیں فرمایا انڈا نہ کریو، آپ چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے دور دراز سے آیا ہے، پیروں کو دیکھ کے فرمایا لگتا ہے پیدل آیا ہے، جسم پہ کپڑے میلے دیکھ کے فرمایا لگتا ہے تیرے پاس کپڑوں کی کمی ہے۔ تینوں باری ہاں کرتا رہا، میرا نبی ممبر پہ کھڑا ہو گیا، اور درود پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو نہیں، آ کر نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کو نہیں، بلکہ مسجد نبوی میں پیشاب کرنے والے کے لیے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے آج اس کے لیے کوئی سواری دے، جنت کی سواری میرے سے لے لے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کملی والے میں سواری دوں گا، آپ نے فرمایا اس کو جوڑا بھی چاہیے، آج اس کے لیے اپنے کپڑے دے دے، جنت کے ریشم میرے سے لے لے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اسے کھانا کھلاؤ، خود بے شک بھوکے رہ جاؤ۔ صحابہ پاک نے کھانے کا انتظام کر دیا، مسجد بھری پڑی ہے، انتظار ہو رہا ہے ابھی کلمہ پڑھے گا، ابھی کلمہ پڑھے گا، لیکن نہ پڑھایا نہ پڑھا، نہ اس نے کہا پڑھاؤ، نہ انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لے، دعائیں دے کے رخصت کر دیا۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور کی رخ انور کی زیارت کر رہا ہے، صحابہ کہہ رہے کب آئے گا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عقیدہ بتلا دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نہ ہدایت دینے پر آئے سگے چاچے کو نہ دے، اگر ہدایت دینے پر آئے کلمہ پڑھا کر پیشاب کرنے والے کو قیامت تک میرا صحابی بنا دے۔ دروازے پہ کھڑا دیکھ رہے، آپ نے یوں کر کے دیکھا، صحابہ نے اشارہ کیا آ جا، کہنے لگا نہیں آؤں گا، روتا ہوا مسجد سے چلا گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن 3 دن گزر گئے، اپنی بستی میں چلا گیا، اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، اپنی چادر لہرا کے کہہ رہا یا ایھا الامی یا ایھا الاخی، او میرے بھائیو، او میرے چچا، او میرے ابا، او میری اماں، او میری برادری والوں،
سارے آ جاؤ. ایسا محسن انسانیت کو دیکھ کے آیا. ماں اتنا پیار نہیں کرتی, باپ اتنا پیار نہیں کرتا, چودھری اتنا پیار نہیں کرتا, ساری دنیا کا پیار ایک طرف اس کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ ہوا کیا, کبھی کپڑے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کپڑا بھی انہوں نے دیا, سواری بھی انہوں نے دی, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کھانا بھی انہوں نے کھلایا. کہ تو نے کیا کیا, کہ میں نے پیشاب کیا. کہ انہوں نے ڈنڈا تو نہیں اٹھایا. کہ مجھے نہیں پتا تھا مسجد پاک ہوا کرتی ہے, پیشاب نہیں کیا جاتا, اللہ اکبر, پاک جگہ ہوا کرتی ہے. کہ پھر تو نے کیا کیا, کہ میں خاموش کھڑا رہا. معافی مانگی کا نہیں, پیر پڑ گیا کا نہیں, ہاتھ جوڑے کا نہیں. کہ ایسا سخی, ایسا اخلاق والا, تو نے زبان نہ کھولی, انہوں نے سب کچھ دے دیا, پھر مانگے تجھے سب کچھ دے دیا. کہ ایک چیز رہ گئی. کہ کیا رہ گئی, کہ ہدایت باقی رہ گئی ہے, کہ وہ نہیں لے کے آیا. کہ اکیلا لاؤں تو بات نہیں بنتی, تمہیں سب کو لے کے جاؤں گا. کہاں جائے گا, کہ جل کے پاس سے ہو کے آیا. ما جہرنی ما قہرنی ما غضبنی, میں نے پیشاب کیا, نہ انہوں نے تھپڑ مارا, نہ انہوں نے مجھے جھڑکا, نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا, بلکہ اتنا اکرام و انعام کیا. چوتھے دن حضور فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھے ہیں. دور سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا. وہی ذباب ابن سالبہ اپنی سواری کو باندھ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. کہتا ابو جی اندر آ جاؤ, چاچا جی اندر آ جاؤ, خاندان والوں اندر آ جاؤ, رشتہ داروں اندر آ جاؤ. سب کو بلایا. کہلا کملی والے, تیرے اخلاق سے تو اس دن متاثر ہو گیا تھا, اس دن کلمہ پڑھ کے تیرے پاس بیٹھ جاتا. میری برادری کو کون بتاتا کہ محمد اخلاق والا آ گیا. میں نے جا کے تیرے اخلاق سارے قبیلے والے کو بتلائے. آج مجھے بھی کلمہ پڑھا, میرے خاندان کے 350 افراد کو بھی کلمہ پڑھا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, دل کا سخت بنا دیتے, مزاج کا تیز بنا دیتے. پیغمبر تیرے پاس بیٹھنا کوئی گوارا نہ کرتا, ہم نے اتنا نرم بنا دیا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جسی کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے. اللہ کی قسم کبھی زبان سے گالی نہ نکلی, کبھی زبان سے بددعا نہ نکلی. ایک دن جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل کے رخسار پہ آ رہے ہیں. سونا صدیق پوچھنے لگا کیا بات ہے, آج کیا پریشانی ہے؟ کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہوں, الہی کبھی غصے میں آ کر میں امت کو بددعا دوں تو قبول نہ کرنا, میری بددعا کو بھی امت کے حق میں دعا بنا کے قبول فرما لینا. اخلاق اچھے ہیں, دیوانے آ رہے ہیں, خدمت میں آ رہے ہیں, پیار لے کے جا رہے ہیں, دعائیں لے کے جا رہے ہیں. اندازہ لگا, جوان آیا, حضور بیٹی جوان ہے, کہ پھر کیا کروں؟ کہ میرا ارادہ ہے محمد لوگ تیرے پہ مال قربان کرتے ہیں, میں بیٹی تیرے قدموں پہ قربان کروں, مجھے دو گے؟ میرے لیے کام ہے. کا جی دائیں طرف منہ موڑ کے دیکھا, جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کالے رنگ کا صحابی ہے, مدر کند کا بیٹھا ہوا تھا. کہ اس کو دے دے, مجھے دی ہے نا, اسے دے. کہا چودھویں کا چہرہ, وضحا کا چہرہ, کہا کالے رنگ کا صحابی. کہنے کملی والے اجازت دو تو گھر والی سے مشورہ کرو. مسکرائے, ارادہ بدلا ہوا ہے, وہ میں جا چلا. یوں نہیں کہا میں پیراندہ پیاں, قدم چکے گا جھلس جائے گا, آگ لگ جائے گی. ہاں یہ تم جو میسجوں پہ پڑھتے ہو نا روزانہ, 50 دفعہ اے وظیفہ سینڈ کر دیو, بڑی خوشخبری ملے گی. خوشخبری کی ملے گی؟ سویرے بیوی دا بوتھ سجا ہوا ملے گا. مفتی مر گئے, شیخ الحدیث مر گئے, دارالعلوم دیوبند اللہ نہ کرے ختم ہو گیا.
یہ سارے پاکستان کی چائنا کی برانڈ ساری مفتی بن کے بیٹھ گئی، ہر ہاتھ میں مفتی ہے، ہر ہاتھ میں مفتی۔ ابھی میں پچھلے دنوں سکھر گیا، میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا، ساتھ والا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا، میں نے کہا یار ادھر کر لے، او قبلے بھی تواڈے مولویاں دے بنائے ہوئے، جتھے مرضی پڑھو اللہ تے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے دونوں ایک سیٹ پہ، ایک ادھر منہ کر کے ایک ادھر منہ کر، میں کہا یار ادھر منہ، یہ قبلہ یہ مسجد جا رہی ہے، ہر پاس سے مسجد، تو اپنی پڑھو جی، میں اپنی پڑھتا نہیں۔ 36 اس نے مجھے باتیں کر کے سنا، ڈری کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو دے دے، کہ اس کی ماں سے مشورہ کراؤں، گھر گیا، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کیا کہا حضور نے؟ کہ وہ تو کہہ رہے اسے دے دے، نہ گھر نہ در نہ شکل نہ صورت نہ عقل، کچھ بھی نہیں، کالے رنگ کا ہے، مدرے قد کا ہے۔ ان کا ساری گلہ ٹھیک نے، سوچ لو۔ اتنے میں دروازہ بجا، حضور نے فرمایا جا جلبیب اس کے گھر جا، دیر کیوں کر دی؟ اتنا لمبا مشورہ تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک کالے رنگ کا صحابی خدا دروازہ کھولا، ابے نے کیا بات ہے؟ کہ دیر کیوں کر دی ہے؟ دینی تو نہ سی۔ وہ اندر گیا، وہ تو دروازے پر آ گیا۔ بیوی کہنے لگی جاؤ جا کے خاموشی سے کہہ دو ہماری بچی مدینہ پاک کی خوبصورت لڑکیوں میں شامل ہوتی ہے، اس کا جوڑ نہیں۔ اتنا صحابی نے اپنی زبان سے کہا، جس بچی کا رشتہ ہونا تھا کمرے سے باہر آ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اتردون امر رسول اللہ، ماں کس کا انکار کر رہی ہے؟ جس کی وہ نہیں موڑتا اس کی تو کیوں موڑ رہی ہے؟ وہ اشارہ کر دے اللہ قبلے کی سمت تبدیل کر دے، وہ اشارہ کر دے تو شریعت بنا دے، وہ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند بھی ٹکڑے ہو جائے۔ چاند کو اتنا خیال ہے یہ انگلی کسی یارویں والی بابا کی نہیں ہے، کالی کملی والے کی ہے۔ اما مجھے تو میرے نصیبے پہ ناز ہے، کسی کے لیے لڑکا گھر والا پسند کرے گا، کسی کے لیے لڑکا گھر کے افراد پسند کریں گے۔ ابا جان لڑکا تو پسند کر کے آئے گا، امی جان تو پسند کر کے آئے گی، بہن بھائیوں تم پسند کریں گے۔ اما کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، ابا کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، کہ مبارکباد دو میرے لیے لڑکا کالی کملی والے نے پسند فرمایا ہے۔ اتردون امر رسول اللہ، اگر ان کا انکار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ واللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ دے دے ہاتھ۔ حضور بچی تیار ہے، نکاح ہو گیا، 7-8 مہینے شادی رہی۔ آواز لگی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، ادھر جہاد کی آواز لگی، یہاں اذان آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور لوگوں بیوی کے پہلو میں بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسا کیا سوچے نہیں یار گاہکی دا وقت ہے، نماز سے پڑھ لے، اللہ پہ بخشے۔ جن کے نعرے لگا رہے ان کا یہ مزاج نہیں تھا، بیوی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ سنا ہے جو آیت جو اتری ہے، آواز لگی ہے کہ میں نے بھی سنی ہے، کیا ارادے ہیں؟ کہ میں تو تیری طرف دیکھ کے شرمندہ ہو رہی ہوں۔ کہ کس بات سے؟ کہ اتنی دیر ہو گئی آواز لگی ابھی تک تو گیا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تیرا کیا بنے گا؟ کہ تیری یادوں کے سہارے زندگی گزاروں گی، ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر جا، اگر کٹ گیا تو میرے علاوہ کسی سے حوض کوثر پر ملاقات نہیں کرے۔ انہوں نے کہا وعدہ ہے، چل وعدہ، نکل گیا، میدان میں اترا، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا جلبیب رضی اللہ عنہ۔ جنگ ختم ہوئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون کٹا کون بچا، جناب حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا جاؤ میدان کے اندر دیکھ کے آؤ۔
صحابی رسول میدان میں اترا، 7 کافروں کے درمیان میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر اطلاع دی کہ 7 کو مارا پھر دنیا سے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ گئے، اپنے بازوؤں پر اٹھا کے لائے اور بار بار فرما رہے ہیں لبیب ملنا وانا منہ، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے یہ میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے 3 مرتبہ فرمایا لوگوں قبر تیار کرو۔ جب قبر تیار کی گئی میرے نبی نے خود گھٹنے قبر میں ٹیکے اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، ماتھے کا بوسہ لیا۔ جب آپ قبر میں دفن کر رہے تھے، سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے چیخنے لگ گئے۔ کسی نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہنے لگے او لوگو، آج کالے رنگ والا ہمارے سے بازی لے گیا، آج کالے رنگ والا بازی لے گیا۔ تدفین ہوئی، تدفین ہونے کے بعد حضور سیدھے جلابیب کے گھر گئے، اس کی بیوی سے ملاقات، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وہ جملے سنا جب رشتہ لے کے آئے تھے، ماں باپ انکار کر رہے تھے اور تو نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اتردون امر رسول اللہ واللہ لا یضیعنی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مت ٹھکرا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نبی نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیسیٰ کدا کدا، یا اللہ یہ بے سہارا ہو گئی، جس کا سہارا ختم اس کے لیے تو کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، جس کے سارے سہارے ختم ہے اس کا تو سہارا اللہ اس کے لیے کافی بن جا۔ اللہ اکبر۔ مدینے والے کہتے ہیں نبی کی دعا اس دیواروں کو لگ گئی، نبی کی دعا جلابیب کی گھر والوں کو لگ گئی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمارے گھر والے اتنا کما کے لاتے تھے، ہمارے گھر سے ختم ہو جایا کرتا، لیکن جلابیب کے گھر سے ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر ہمارے گھر سے آٹا ختم ہو جایا کرتا تو بیوہ کے گھر سے آٹا مانگ کے کے پکا لیا کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کتنا یقین تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے کہا اور وہ برحق ہے، اسی میں نجات ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آج بابو پورا قرآن مسجدوں میں پڑھا ہے، پورا قرآن تمہارے گھروں میں نسخے کی صورت میں پڑھا ہے، خدا کھول کھول کے بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کئی کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، کئی اے لوگوں کا خطاب ہے، کئی کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کبھی تجارت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، کبھی کامیابی کا نسخہ بتلایا جا رہا ہے، کبھی راتوں کو اٹھ کے رونا بتلایا جا رہا ہے، کبھی دن کی تجارت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، معاشرت بتلائی جا رہی ہے، بچوں کے ساتھ برتاؤ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے بازار والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دکانداری کیسے کرنی ہے۔ خدا پاک کی قسم تم بھی دکانداری کرتے ہو، کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان پر کوئی گاہک آ جائے، پتہ ہے اتنی بڑی چھری میرے پاس ہے، ایسا لٹاؤں گا اٹھ نہیں پائے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جس پہ تو چھری پھیرے گا آج نہیں تو کل اٹھ جائے گا۔ خدا کی قسم تجھے کیا پتا ان گناہوں کی بدولت تجھے موت کے وقت قبر میں ایسا لٹایا جائے گا، ساری دنیا رو لے، رو رو کے آنسو بہائے، کسی کا آنسو تجھے اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، دکان پر کوئی گاہک چلا گیا، اس وقت تمہیں یاد نہیں آتا، گھر میں ایک بتی جلاؤ، ایک پنکھا چلاؤ، بل زیادہ آئے گا، دکان پر 10 لائٹیں جلا کے یوں کپڑا پھینکتے ہو، آنکھوں والوں کو اندھا کر دیتے ہو، یہ کپڑا لو جی بڑا چمکدار ہے، یہ کپڑا جی چائنا کا بنا ہوا، 10 لائٹیں جلائی ہیں، کہتے ہو لائٹوں کا پیسہ بھی ہم نے یہیں سے پورا کرنا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تو نے اسے روشنی میں اندھا کر دیا، تو نے مسلمان کو دھوکہ دے دیا، اس کے بندے کو دھوکہ دے دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن کہتا ہے اگر میں اسے، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اندھا اسے قبر سے نہ اٹھاؤں تو وہ میری خدائی کیسی ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا تاجر ہے، ایک دن دوپہر کے وقت دکان بند کر کے آ رہا ہے، بازار والے کہنے لگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے کیا بات ہے، آپ تو سر کے وقت دکان بند کرتے ہو، آج آپ نے اس وقت کام کرنا چھوڑ دیا؟ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے دھوپ تھی، بادل آ گئے، روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی، کوئی گاہک آئے گا، اللہ غنی میرے سے کوئی دھوکہ کھا کے کپڑا نہ لے جائے، قیامت کے دل میں کیا جواب دوں گا؟ جب تجارت حرام کی شروع ہو گئی، کمائی مال کی آنے لگ گئی، پھر اثر اولاد پہ پڑا، اثر اپنی صحت پہ پڑا، جوانی گئی، بڑھاپا گیا، کمزور ہو گئے، بستر پہ لیٹ گئے، اولاد نافرمان ہے، اپنی لگتی کوئی نہیں، آوارہ ہو گئی، گنڈے بن گئے، کبوتر باز بن گئے، مسجدوں کے اذان کے وقت کبوتر بازی کر رہے ہیں، بچہ 25-25 ہزار شرط کے کما کے لا رہا ہے، اور حاجی صاحب اسے تم گھر میں رکھتے، خدا کا خوف کر، خدا کی قسم یہ 25,000 شرط میں جیتا 25 کروڑ بن کے نکلے گا، ہسپتالوں میں نکلے گا، تھانوں میں نکلے گا، کچہریوں میں نکلے گا، جسم میں کیڑے پڑیں گے، کیونکہ شرط کے پیسے کو محمد نے حرام قرار دیا۔ اس وقت حج یاد نہیں رہتا، اس وقت نماز یاد، پتر کہنا 50,000 دی بازی جت کے لے گیا، واہ پترا چنگا کام کیتا ہے، اور کبوتر 2-4 اور گھر رکھ، ماشاءاللہ میں بڑھڑا تھی گیا، بالکل کم نہیں ہوندا، اور پتر ای کمائی کا، ہاں مسلمان کا بیٹا لعنت کھائے گا، مسلمان کا بیٹا سود کھائے گا، وہ مسلمان حرام کھائے گا، لڑکیوں کی کمائی، بیٹوں کی کمائی، بغیرتی کی کمائی کھائے گا، پھر اس کا عذاب نہ آئے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ چھوڑ دو ایسے دھندے، چھوڑ دو ایسے کام کرنا، جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے چھوڑ دیے، اور جن کاموں پر خدا کی پھٹکار برسا کرتی تھی وہ تم کام کر رہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، چہرے پہ حضور کی سنت کو سجاؤ، غلامی میں زندگی گزارو، علی محمد پر خدا رحم فرمائے، پورے سال میں ایک مرتبہ جلسہ کراتا ہے، کہاں سے علماء پورے پاکستان کی ملائی بنا کر لا کر تمہارے سامنے رکھ دیں۔ یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے لوگ تانے ماریں گے، میں کھڑا ہو کے سوال کروں، میں اکیلا ہاں میں جلسہ نہیں کرا سکا، میں عظمت اہل بیت کا، اصحاب محمد کی شان کا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اللہ کی توحید کا جلسہ کرا رہا ہوں، میرے اندر طاقت کوئی نہیں، جھولی میں نے پھیلا دی ہے، اب اہل خیر کو دیکھنا ہے، یہ اپنے رب کا نام سن کے اپنے رب کے نام پر کیا دیتے ہیں، اپنے نبی کا شان سن کے اپنے نبی کی شان میں کیا دیتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کے اللہ کے نام پہ کیا دیتے ہیں۔ بابو جلسہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ ٹینٹ والوں کا خرچہ، جلسہ آسان نہیں ہے، سونڈ والوں کا خرچہ، مہمان کہاں سے آئے ہوئے، خطیب پاکستان، خطیب یورپ و ایشیا مولانا عبدالحمید بٹو صاحب، پی اسد صاحب، یہ کہاں سے حضرات آپ کے پاس آئے ہیں، کتنی منتیں، کتنے فون، اشتہارات، اجازت لینا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ سارے اخراجات ہیں، پھر آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، جتنی حیثیت کے مطابق خیرات کا انتظام کیا ہے، بابو یہ ساروں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اب تم دیر نہ کرنا، جس کے پاس 1000 ہے، جس کے پاس 5